حسن چوہان اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ آپا دھاپی، چھینا چھپٹی، مارا ماری جو ان کی طرف سے شروع ہوئی ہے، کچھ اس کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو بنیادی مقصد ہے آج کی پریس کانفرنس کا، پرسوں رات کو نون لیگ کے میاں جاوید لطیف نے، کہ جو بدقسمتی سے ایم این اے بھی ہیں، انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ڈگنیٹی، پاکستان کے جغرافیے کے حوالے سے اتنا بڑا بلنڈر کیا، اعلان کیا، دعویٰ کیا، بڑک لگائی، دھمکی لگائی، کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو وہ ہضم نہیں ہو پا رہی۔ ان دو ایشوز پہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، اس چیئرمین کے الیکشن سے کچھ دن پہلے اسلام آباد کی سیٹ پہ حفیظ شیخ صاحب ورسز یوسف رضا گیلانی صاحب کا مقابلہ ہوا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن جیت گئے، نوٹوں کی مار دھاڑ کر کے، خرید و فروخت کر کے، ضمیروں کو خرید کے، اس کے پروفs بھی آ گئے، ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، آڈیو ویڈیو ساری چیزیں ہونے کے بعد جب وہ الیکشن جیتے تو وہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اب وہ انداتا بن گئے ہیں پاکستان کی سیاست کے اور پاکستان کی جمہوریت کے۔ بالکل ویسے ہی کہ وہ بندر کو ہلدی لگی تو اپنے آپ کو پنساری سمجھنا شروع ہو گیا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح اس اسلام آباد کی سیٹ کے الیکشن سے لے کے چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے الیکشن تک کی جو 5-6-7 دن تھے، جو بڑھ کے جو دعوے پی ڈی ایم کے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے، آصف زرداری صاحب کے، بلاول زرداری صاحب کے، پیپلز پارٹی کے جو سننے میں آ رہے تھے، وہ کان پک گئے تھے حکومتی جناب زعماء کے بھی اور عوام کے بھی۔ لیکن جب الیکشن ہوا تو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا۔ جو رزلٹ آیا سامنے، اس رزلٹ کے بعد پاکستان کی سیاست میں جو نانی گیلانی اور مفاہمت کی سیاست کی پرنانی آصف زرداری صاحب، ساروں کے ہوش اڑ گئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ابھی تک الزامات کا بوچھار لگائی ہے، میں سمپل ایک بات کہوں گا کہ آج سے 3 سال پہلے 2018 میں رضا ربانی صاحب کی رولنگ موجود ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے پورے پاکستان کی سوشل میڈیا پہ۔ میں چیلنج دے کے آپ کی پوری اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو اور اس مکس 4 پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ نکال لیں۔ وہ رولنگ ایز اے چیئرمین سینٹ کیا دے رہے ہیں؟ وہ رولنگ یہ دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی رولنگ اسپیکر کی یا چیئرمین سینٹ کی، اس کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ موجود ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ رضا ربانی صاحب کے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مظفر شاہ صاحب نے جو سینٹ کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق ان کے جو ووٹ مسترد ہوئے، 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے تو یہ ممبر بنے تھے سینٹ کے، 7 ووٹ ہی جناب مسترد ہوئے ہیں تو جناب یہ الیکشن ہار گئے چیئرمین سینٹ کے۔ تو یہ جو 7 کا پہاڑا انہوں نے اپنے لیے پڑا تھا، اس وقت تو راس لیلا تھا، جب اپنے خلاف گیا ہے تو کریکٹر ڈھیلا ہو گیا جناب مخالفین کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو 7 چکر نانی گیلانی اور مفاہمت کی سیاست کی پرنانی نے حکومت کو دیے تھے، وہ اللہ پاک کا مکافات اول ہے کہ وہ واپس 7 چکر جو ہے وہ ان کو سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں آگے، اور قانونی طور پر بالکل ٹھیک ڈیسیژن کے مطابق اب وہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ اور اس الیکشن ہارنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی سیاست کا سالانہ برسی بھی ہو گئی ہے، ان کا سیاسی جنازہ، ان کا کل، ان کا 40واں، ان کی برسی بھی ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ان کے پلے کچھ نہیں رہا رونے دھونے کے لیے، اچھلنے کودنے کے لیے، چیخنے چلانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے۔
تو اب ان کو اگلے 2.25 سال پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے طزق و احتشام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ پارلیمانی روایات، پارلیمانی جمہوریت، پارلیمانی ایتھکس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اپنا کردار اسمبلیوں کے اندر، سینٹ کے اندر ادا کرنا چاہیے، اور جو لیجٹیمیٹ مینڈیٹ ملا ہوا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو، اس کو یہ ایکسیپٹ کریں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز اور ایشو جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا، یہ جو میں بات کروں گا یہ میں منسٹر صوبائی حکومت کی حیثیت سے نہیں کروں گا، یہ جو میں بات کروں گا یہ میں پی ٹی آئی کے کارکن یا رہنما کی حیثیت سے نہیں کروں گا، یہ جو میں بات کروں گا یہ میں ایک سیاستدان کی حیثیت سے نہیں کروں گا۔ اب جس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں گا میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کروں گا، وہ پاکستانی جس کے آباء و اجداد نے اپنے جاہ و جلال، حشمت، چودراہٹ، جائیدادیں، عزتیں، احترام، سب کچھ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے اوپر نچھاور کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قسم پرسی کی حالت میں، غربت کی حالت میں آ کے پاکستان کے لیے قربانی دی اور پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر، جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں اور یہ پاکستان تشکیل میں آیا۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آج پورے مدلل طریقے سے بات کروں گا۔ آج سے 3 دن پہلے نواز شریف نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اندر لانچ کی۔ اس ویڈیو کے اندر پری پلانڈ، پرپزلی، ولنگلی اور پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ایک الزام حسب ثابت انہوں نے لگایا کہ جناب میری بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور جناب اس کا ذمہ دار فوج کے چیف کو، آئی ایس آئی کے چیف کو، آئی ایس آئی کے اہم جو ذمہ داران ہیں ان کو، حسب سابق کے جو پچھلے 6-7 ماہ سے اوپنلی اور برنٹلی وہ یہ کر رہے تھے اور اس سے پہلے وہ بین السطور یہ باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے یہ ایک حرکت کی۔ اب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ وہ پاکستان کی سیاستدان ہے جن کو اگر مچھر بھی لڑ جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ زمین اوپر اور آسمان نیچے کر دیتی ہیں، وہ زمین آسمان ایک کر دیتی ہیں۔ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، ان کی طرف سے کوئی آہو بکا نہیں ہوئی، ان کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں آیا، لیکن باہر بیٹھے اس نواز شریف الطاف حسین 2 کی طرف سے وہ ایک ویڈیو لائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہی ملک دشمن طاقتیں، وہی انڈین را، وہی انڈین اسٹیبلشمنٹ، وہی اجیت دیول، وہی مودی، وہی گورف آریہ، وہی تمام ملک دشمن طاقتوں کے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹرز، فیکٹرز کہ جو پاکستان کے اندر ہائبرڈ وار اور پاکستان کے اندر 5th جنریشن وار کے ذریعے سے پاک فوج اور پاکستان کی عوام کے درمیان ایک فرق لانا چاہتے ہیں۔ پچھلے 20-25 سال سے صبح دوپہر شام انہوں نے لگا دی۔ ان کا اعلیٰ کار ہم پہلے سے قرار دیتے آ رہے تھے کہ یہ ان کے اعلیٰ کار ہے، لیکن یہ والی سٹیٹمنٹ آنے کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی کہ ان کی بچی نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، بیگم صفدر اعوان نے۔ ان کو کہاں سے الہام ہوا؟ خود ہی اپنی طرف سے پریمپٹ کر کے انہوں نے پری پلانڈ ملک دشمن طاقتوں کا ایک ایجنڈا تھا، کیونکہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن انہوں نے ہارتا ہوا دیکھا 1 دن پہلے تو یہ والی ویڈیو لے کر آئے، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں مل رہا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کے مزداد۔ یہ بالکل ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا وہ پورا پلان جو ہم نے 11 پارٹیوں کی مکس 4 پارٹی بنائی تھی، اور میرا پلان یہ تھا، نواز شریف سمجھتے تھے کہ میں ان ساروں کو ساتھ لگا کے میں جناب پاکستان کے اندر لا لیسنس کریٹ کر دوں گا، پاکستان کے اندر افراتفری کریٹ کر دوں گا، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کروا دوں گا، پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کروا دوں گا، پاکستان کے اندر ایک سوشل لیول پہ ایک جناب سول وار کا ماحول بنا دوں گا، اور پھر مجبوراً جناب پاکستان کے ادارے اور عدالتیں وہ جناب مجھے گلے سے لگائیں گی اور میں امام خمینی بن کے اور نیلسن منڈیلا بن کے پاکستان کی عوام کے سروں پہ دوبارہ مسلط ہو جاؤں گا۔ یہ ایک جناب ان کی ملا دو پیازا کی طرح اور شیخ چلی کی طرح جناب ان کی ایک پلاننگ اور ایک سوچ تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ساری کی ساری سبوتاژ ہو گئی، الٹا رسوائی، جگ ہسائی، ذلت، 176 بھی 100 پیاز بھی سب کچھ کھانے کو پڑ گئے،
اب انہوں نے آخری یہ ایکٹ کیا. اس ایکٹ کے بعد میاں جاوید لطیف جیسا شخص جس کو پارلیمنٹیرین کہتے ہوئے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے, اس نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بنتے ہوئے پرسوں رات کو ایک ٹی وی چینل کے اندر ٹاک شو کے اندر اس نے کہا کہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ جب شہید ہوئی تھی تو آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا, پاکستان تابندہ آباد اور پائندہ آباد کا نعرہ لگایا تھا. لیکن ہم اگر بیگم صفدر امان کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے, جس کا صاف مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان مرد آباد نعوذ باللہ معاذ اللہ کا نعرہ لگائیں گے. ہم پاکستان کے خلاف جناب, اور پھر کہا مشرقی پاکستان جناب بن جائے گا. کیا منہ اور کیا مسور کی دال, کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, کیا شکل تمہاری کہ تم یہ بات کرنے لگے ہوئے ہو. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا دل دکھا ہوا ہے اور سخت دکھا ہوا ہے. یہ وزیر جیل خانہ جات, یہ پی ٹی آئی کے لیڈر, یہ پی ٹی آئی کے کارکن, پی ٹی آئی کے رہنما کی حیثیت سے یا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ میں بات نہیں کر رہا. میں 22 کروڑ پاکستانیوں کو جن کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں اور عصمتوں کے سودے نکال کے اور جنازے نکال کے اس پاکستان, اس سونی دھرتی پاکستان کے لیے جناب قربانیاں دی تھی اور اس پاکستان کو بنایا تھا. یہ ان 22 کروڑ پاکستانیوں کے آباؤ اجداد کی ارواح کو, ان کی روحوں کو, ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ جن کے بزرگوں نے صرف اپنی جان آفریں کے سپرد اس وقت تک نہیں ہونے دی تھی جب تک انہوں نے امرتسر کراس کر کے لاہور کی سرزمین کو اور پاکستان کی سونی دھرتی کو اور پاکستان کی مٹی کو چوم نہیں لیا تھا. اس وقت تک انہوں نے جان نہیں دی تھی. یہ ان نوجوانوں کی طرف سے, میرے والد صاحب کی طرح کے, آپ کے عوام کے جتنے والدین اور بزرگ ہیں کہ جنہوں نے مخالفین کی ہر قسم کے ظلم اور جبر کو برداشت کرتے ہوئے مشرقی پنجاب سے لے کے یو پی سے لے کے کلکتہ سے لے کے دلی سے لے کے اور انڈیا کے ان تمام علاقوں سے ہجرت کر کے قسم پرسی میں جو ہے وہ پاکستان کی طرف آئے تھے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پوچھوں گا کہ بیگم صفدر امان کی ایما پر, نواز شریف کی ایما پر اس نون لیگ کے چارلی چپل میاں جاوید لطیف نے یہ جو بات کہی ہے, یہ وہی میاں جاوید لطیف, میں چیلنج دے کے کہتا ہوں مجھے آج کورٹ کے اندر یہ لے کر جائے. اس کی تینوں ڈگریاں جعلی ہیں, اس کی میٹرک کی ڈگری جعلی ہے, اس کی ایف اے کی ڈگری جعلی ہے, اس کی بی اے کی ڈگری جعلی ہے. یہ آج مجھے کورٹ کے اندر لے کے جائے. یہ گیس چوری کے اندر جناب اس کے خلاف پرچے, اس کے خلاف بجلی چوری کے پرچے, یہ آج مجھے جو ہے وہ چیلنج دے کے کہتا ہوں کورٹ کے اندر لے کر جائے. اس نے اپنی والدہ کی جناب بزرگ جو ہیں ان کے نام کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی ہے اور جائیدادیں لگائی ہوئی ہیں. یہ اتنا کرپٹ اور بددیانت انسان ہے. یہ نیب کے کیسز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بینک کا عام سا تیسرے درجے کا جو ملازم ہوا کرتا تھا آج سے 10, 15, 20 سال پہلے. آج یہ ارب پتی ہے, سی این جی اسٹیشنوں کا مالک ہے, فلور ملوں کا مالک ہے. حمزہ شہباز کی جتنی انڈر ورلڈ کی اور جتنی بلیک منی کا کاروبار تھا اس کا یہ لک آفٹر کرنے والا جناب پیٹرن تھا. اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ یہ کہے کہ بیگم صفدر امان امپورٹنٹ ہے, پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے, نواز شریف امپورٹنٹ ہے, پاکستان امپورٹنٹ نہیں ہے. میں اوپن کہوں گا, میرے بیوی, میرے بچے, میرے والدین, میری قیادت, میری ہر چیز, سب کچھ قربان ہے پاکستان کے مقابلے میں. کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کسی وزارت کی, کسی صدارت کی, کسی حیثیت کی, کسی چودراہٹ کی, پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے اور یہی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا نعرہ ہے جو ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ رکھنے کے لیے اپنی چھوٹی عمر سے لے کے آج تک وہ پاکستان کا ہیرو اسی وجہ سے کہلاتا ہے اور اس کو ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے جھنڈے کو اور پاکستان کو ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پر رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہے. اس کا بھی یہ نعرہ ہے اور ہمارا بھی یہ نعرہ ہے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کا بھی یہ نعرہ ہے کہ جگ جگ جیوے. جو پہلی فیز ہے وہ انڈر وے ہے, وہ چل رہی ہے اور